أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين ريحان من الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے اور کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے. صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے اور نانا نے کائنات کی
رحمت خرید لی، نام کائنات کی رحمت خرید لی، اور بابا نے ضرب کے بدلے عبادت خرید لی۔ پردہ میں مانے عفت و عصمت خرید لی، ہمشیر نے جہاں کی شرافت خرید لی، اور حافظ تیرے پیر نے ایک سجدہ کے عوض اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید لی۔ ایک مرتبہ بلاد روشی پڑھ لو۔ انتہائی قابل عز و جاہ میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، انتہائی مسرت دا مقام ہے کہ اس گئے گزرے دور نال دے اندر تسو حضرات علماء نال محبت اور عقیدت دا اظہار کرے دے وے اور خواہش مند ہی وے کہ اللہ اور ان دے رسول دے فرمان دے مطابق صحابہ و اہل بیت دی عفت، عصمت، عزت، شان، مقام، بلندی مرتبہ سنو تے اپنے ایمان کو جلا بخشوں۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہ دا مقام سن کے مومن مسلمان دا دل باغ و بہار ہو دے اور ایمان منور تے روشن ہو دے۔ کیونکہ اللہ دا دین انہاں حضرات دیاں قربانیاں دے نال تہاڈے میرے تک پہنچے۔ اجل حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دے اتے نہن آئے کہ دین اسلام دا جھنڈا تہاڈے پشاور تک گڑ گیا ہا۔ اجل حضرت عثمان غنی دا دور ہا کہ صحابہ و اہل بیت دیاں قربانیاں دے نال دین دے ڈنکے تہاڈے این سندھ دے علاقے دے اندر وج چکے ہن۔ اے سمندر، اے دریا انہاں دے رستیاں دے اندر حائل نہیں تھائے۔ یقین چونکہ اللہ دی ذات تے ہا جڑے سمندر اج تساں بحری جہازاں دے نال انہاں دا سفر طے کریں دے وے صحابہ و اہل بیت دیاں جماعتاں
انہاں گھوڑیاں دے اتے چڑھ کے جو آئیں کئی دن انتظار کیتے نے کہ کیویں لگسوں بلاخر امیر لشکر نے ایک دن صبح سویرے اٹھ کے سمندر کو مخاطب کر کے آکھے اے سمندر تو بھی اللہ دی مخلوق ہے اساں بھی اللہ دی مخلوق ہے لیکن تے کو پتہ ہونا چاہیے اساں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی جماعت ہیں سارا رستہ نہ روکے پیا سب تو پہلے امیر لشکر نے اپنا گھوڑا سمندر دے سینے تے چھوڑے پھر صحابہ کرام بھی چل پین جیڑے ویلے پار ون کھڑن تے ڈٹھے نے کہ کہیں دے گھوڑے دے گٹیاں تک پانی آیا ہا کہیں دے ٹخنیاں تک پانی آیا ہا پوچھے نے کہیں دی کوئی شے باقی تے نہیں رہ گئی ایک صحابی آکھے میرے پانی دا پیمن والا پیالہ او نہیں دریا نے نہیں سمندر نے گھر گدے صحابی کنارے تے کھڑ کے اعلان کیتے تیری کیویں ہمت و جرت ہے یہ جو تو محمد دے غلامہ دا پیالہ رکھی چھولی آئیے دریا چوں تے پانی دا پیالہ بہر آ گیا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں انہاں ہستیاں کیا ایک قربانیاں اگر تساں اساں یاد رکھے سوں یاد کرے سوں تے ول اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تے اوندا کرم تے اوندا فضل اوندا نزول سارے اتے تھی سی فرمائے کہ شہادت دے عنوان دے اتے بیان کرو تو انہیں کیا خیال ہے یعقوبیہ عنوان میں منتخب کروں ٹھیک ہے ماشاءاللہ شہادت ایک اللہ دی او نعمت ہے جیڑی خوش نصیباں کو حاصل تھی دیئے کہ کو حاصل تھی دیئے خوش نصیباں کو بیٹھے بیٹھے گاری چ نہیں تھی دی ناراض نہ تھی بھائی میں ایک لطیفہ سنے دا رہا تبلیغی جماعت والے نے ایک دعا منگتا پیا بھی اللہ سیاں شہادت دی موت نصیب فرما میں آگے بھائی مسیح اچ ناگ لڑ ونجے تا ڈاڑھائیں ورنہ جہاد تے تو سب ونجنا نہیں بھائی بس اتھائیں واز نصیحت کرنی ہے جہاد اسلام دا رکن اعظم ہے چھوٹا موٹا رکن نہیں ہے کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اتھاں جہاد جڑا ہے یہ بھی اسلام دا رکن اعظم ہے نس قطعی نال نس قطعی آدن جیڑی شے اللہ دے قرآن چاہے رب نے فرمائے جاہدو فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر کیا کرنے جہاد کرنے خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہتھی چھٹائیے سر تے خوض پاتے جسم دے اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنیاں جنگاں وچ میرے آقا آپ شریک تھے پتہ ہے تو ہگڑو مولوی کو چھوڑ کے میں تمہارے کو پوچھتا ہوں پتہ ہے کوئی نہیں پتہ جی سے سن دے ہوئے یاد نہیں کریں دے 27 جنگیں ہیں کتنیاں 27 جنگاں جڑی جنگ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوندن ان کو سریہ آہدن جیندے صحابہ کو بھیجندن
اوکوں غزوہ آدن 27 جنگاں ہیں جندے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلوار چاہ کے شریک تھے، لیکن کہیں کو ماری نہیں تلوار، صحیح رحمت للعالمین ہن، راحت للعاشقین ہن، شفیع للمذنبین ہن، فرمیندے ہن اگر کوئی محمد دے ہتھوں ماریا گیا تو وہ ان دی نجات کدھیں نہ تھی سی، ہمیں جو کافر ہن لیکن سائیں انہوں کو کدھیں آپ ماریا نہیں ہے، جنگ شریک ہوئے امت کو رسے نے جو جہاد کیا ہے؟ فرض ہے، جہاد کیا ہے؟ فرض ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، جہاد کرو کافروں دے نال اور جہاد کرو منافقوں دے نال، تے وغلظ علیہم اور انہاں دے اتے قرآن کرو، انہاں دے اتے سختی کرو، یعنی پیغمبر کو بھی حکم ہے کافران نال جہاد کرنے، منافقان نال جہاد کرنے، اگر ناراض نہ تھی وہ تے مسئلہ نسی ونجا۔ کئی لوگ جڑے آدھن العیاذ باللہ صحابہ دا ایمان کوئی نہا تے اوتے منافقت کریں دیان، ابو بکر و عمر نعوذ باللہ انہوں کو منافق آخ دن کہ جناب منافقن لوگوں اگر ابو بکر و عمر منافق ہونا تے پیغمبر کو حکم آئی انہاں نال جہاد کرو، انہاں نال لڑائی کرو، وغلظ علیہم انہاں تے سختی کرو، انہاں تے نال قرآن کرو۔ لیکن پیغمبر نے ابو بکر کنے بیٹی گھن کی دیئے، عمر کنے بیٹی گھن کی دیئے، حضرت عثمان کو یکے باتی کرے نو بیٹیاں دے دیتیاں۔ گال سمجھ آن دی بھی اگر کافر و منافق ہوئے نا نبی سختی کرے آ، نبی جہاد کرے آ، نبی لڑائی کرے آ، نہ کہ نبی رشتے کرے آ۔ گال سمجھ آن دی بھی پیغمبر نے جو رشتے کی تن معلوم ہویا انہاں دے ایمان دی صداقت دی شہادت اللہ دا قرآن دینا پہ وقت محمد دا فرمان دینا پہ تا حکم آئی وغلظ علیہم انہاں تے سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان دے اندر جو اترن تے تلوار چاہتی نے نہیں سمجھ آتی بھئی یہ تلوار چاون لڑن سختی ہے کہ نہیں؟ جتھا لڑائی دا حکم آئے تلوار چلاون دا حکم آئے اتھا دفاع دے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ دے خان وعدے نے تلوار اٹھائیے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اس ذہن نشین کرو گال جو پراپگنڈا آج کل ایک ہی طویدہ پہن کہ نبی دے صحابہ تے نبی دے اہل بیت دے اندر مخالفت آئی، دشمنی آئی، بڑا زور دیتا نہ پائے۔ اس گال دے ہوتے کہ جناب امام حسین اور آپ دے خان وعدے کو صحابہ نے کٹھے یا اہل بیت کو جناب والا صحابہ دیاں اولادہ نے کٹھے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا اللہ دا قرآن سچائے کائنات دیاں تاریخاں
قرآن دے مقابلے کوئی معنی کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتیاں اللہ دا قرآن دا کھڑے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جڑے لوگ انہاں دی معیت دے اندر ہیں انہاں دی سنگت ساتھ دے اندر ہیں اشداء علی الکفار کافرات سخت رحماء بینہم آپس دے اندر رحیم و کریم حضرت عمر دا دروازہ کھڑکے آپ باہر آئیں دو بندے کھڑے کیا گالے سادہ جھگڑائیں توانے کل فیصلہ کراؤں لیں چلو ٹھیک ہے میں فیصلہ کریں ایک منافق مسلمان ایک یہودی ہے یہودی آکھن لگا اے عمر جی آمنا و صدقنا جو فیصلہ کرے سو میں حاضر لیکن یہ جڑا بندہ تولا کھڑے تھیا اپنے آپ کو مسلمان نہ دے یہ پہلے حضور دی خدمت اچھوے کو گھر گئے اتھوں فیصلہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف دا فیصلہ فرمائے فیصلہ میرے حق کیتے جب فیصلہ میرے حق تھی گئے یہ کہ ہون میں عمر کل فیصلہ کروے سا حضور دا فیصلہ نہ منے گا بس اتنی گرنے ہون توارے کول میں آگیا حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے میں آنا ہونے گھر گئے تلوار چاہ کے گھرنا ہے باہر جو دروازے تے آئیں وہ جڑا منافق مسلمان گردن جسم کنے جدا کر دیتی نے تلوار دے ہکو وار دے نال سر اڑا دیتے نے فرمایا منافقان دے چہرے سنجان دے ہن منافقان دے چہرے زورن بولو سنجان دے ہن پتہ ہون بھی تو لگ دے یہ نہیں بے نہیں لگ دا یہ چہرے جڑے ہیں نا یہ دنیا دے اتے بھی تے آخرت دے اندر بھی اگر غور نال تو سنو میں تو گال دساواں میں کہوں بھائی صاحب نے آکھے بھی قرآن ہی چگال کرائے سجو قبول نہ کرائے میں کہ انشاءاللہ سارا واز قرآن دا ہوں دے رات فون کی دینے بھی قرآن پاک یہ ہے نا ہن دل تے ہاتھ رکھا ہے میں قرآن پڑھن لگیا اللہ دا قرآن آدے کہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرة ترهقها قترها أولئك هم الكفرة الفجرة وجوہ جمع وجہ دی وجہ عربی دی اندرادن چہرے کو منہ کو فرمایا وجوہن اور چہرے یومئذ دہاڑے قیامت دے مسفرتن چمک دے ہوئے حسین روشن حسین ضاحکتن کھل دے ہوئے حسین مسکرا دے ہوئے حسین مستبشرہ خوشخبری حاصل کرن والے حسین
کیڑی دیوار؟ زور نہ بولو. قیامت دی دیوار. تے تو کو پتہ ہے قیامت دی دیوار کدن ہونی ہے؟ ڈاہ محرم ہونے، ڈاہ محرم ہونے اتے جمعے دی دیوار ہونی ہے. جمعے دی دیوار ڈاہ محرم قرآن دا پہ چہرے مسکران دے ہو سن، چہرے کھل دے ہو سن، چہرے روشن ہو سن. اتنا 4 چیزاں دسین قرآن نے. وجوہ 3واں سپارہ ہے آخری. یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ. اتے اگوں فرمایا ووجوہ اتے بعض چہرے ہو سن یومئذ اس دیوار علیہا غبرہ انہاں تے کیری تے سوا ملی کھڑی ہو سی. عربی دے اندر سوا کو کیا آکھیا میں دے؟ غبرہ. کیا آکھیا میں دے؟ غبرہ. فرمایا بعض چہرے حسن انہاں تے سوا ملی کھڑی ہو سی. تے سوا بھی کیڑی؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہک سوا وہ ہوں دیئے کہ لکڑی جلاؤ بالو ٹالی دیئے ککر دیئے دیر دیئے جیڑیے وہ جل کے انگارہ بڑھے، انگارہ ختم تھی وے تے ولا کیا بڑھ ونجے؟ سوا. عربی بڑی وسیع زبان ہے. تے بئی سوا او ہوں دیئے دیہاتی بھراہی وے گوہے بلے ہیں کونے بلے؟ ٹھیک ہے نا. فرمایا گوہا گوہا جرلے بلے تے گوہے دی جڑی سوا بنے او کو عربی دے اندر آکھیا میں دے غابرہ. اللہ بڑا حکیم تے دانا ہے نا. وہ جان دا وہاں کہ او دیہارے قیامت دے باس چہریاں دے ہوتے وہ سوا بلی کھڑی ہو سی. ترحقہا قطرہا وہ چہرے پھٹے ہوئے ہو سن، زخمی ہو سن. نہیں سمجھ آندی؟ تو یہ دنیا دے ہوتے رب دکھا دیتے دسا دیتے کہ دیکھو شہادت ایک نعمت ایسی، انعام ایسا کہ جیڑھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ دے کول منگے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کدہیں عام تام شے نہ منگ دے. جو نبی رحمت بہت بڑا نبی، سارے نبیاں دا نبی، نہیں سمجھے تو صحیح نے اللہ دے کول منگے لَوْدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے میرے محبوب میں پسند کرنا اس گال کو، محبوب رکھنا اس گال کو ان اقتل فی سبیل اللہ، میں تیرے رستے دے اندر شہید کیتا ونجا، ثم احیا ولا زندہ کیتا ونجا، ثم اقتل ولا شہید کیتا ونجا، ثم احیا ولا زندہ کیتا ونجا. 3 مرتبہ میرے آقا نے دعا منگی ہے، اللہ میں تیرے رستے شہید ہوں ولا زندہ تھیواں، ولا شہید ہوں ولا زندہ تھیواں، ولا شہید ہوں ولا زندہ تھیواں. اللہ نے فرمایا حبیبم محبوبم دعا توڑی قبول لے، لیکن میں اللہ اے برداشت نہیں کرے گا توڑا متحر وجود، مجلل وجود، معزز وجود، مشرف وجود، منور وجود زمین دے اندر خون دے اندر لت پت ہو کے ڈھاوے. اے میں خدا کو برداشت نہیں، ورنہ دعا تو شہادت والی قبول تے منظور ہے. اگر شہادت مصیبت ہویا
تے اللہ دا نبی اپنے واسطے کدی مصیبت نہیں منگدا. قرآن دے لا تلقو بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت دے اندر نہ سٹو. اللہ دا قرآن. میں ڈیرے اسماعیل خان گیا تو وہ نات خان ہاں سالا وہ نانگ لڑ گئے. نانگ لڑ گئے وہ تو ملتان چاہ گئے چوک منڈے کو بدا سا بند تھی گئے. خیر نشتر گئے بچ پائے. وہ خیرات کی تھی تقریر سے میں کچھ جیسے میں کہ کی میں لڑے نا بندہ بیٹھا وہ آکے کر صاحب نانگ دی غیرت دا سوال ہے. نانگ دی غیرت دا سوال ہے. میں کہ کیوں؟ وہ کیا تھی؟ وہ آکے نانگ وڑیا میں دا این پکڑے بات پکڑ کے نا مو کو یہ کہیں ویلے اون دی منہ کو نہ پیندا وت گچی کو نہ پیندا وت چھوڑ دیندا ہا وت اون دے منہ وچ کہیں ویلے میں انگل لیندا وت جناب والا وہ کچھ نہیں کیتا وت جیبھ اون دے نانگ دے منہ وچ دیندا ان تک نانگ کو بیڑا کھویس. وہ ویڈیو فاروق کی تھی بتا اجانی آکھے وہ نہ لڑے ہا. اب میں گلیں کیا کی تھی وہ آگے سے میں حدیث پاک پڑھے میں فلانا وظیفہ صحیح نے فرمایا بھئی وہ پڑھو چاہو تو کو نانگ وٹھواں جڑا ہے نا وہ نہ لڑسی. میں کہ یہ تا حدیث پاک آیا کھڑے لیکن یہ تا نہیں آیا کھڑا بھئی اون دے منہ وچ تساں جیب بھی دیو اون دے منہ وچ تساں انگلی دیو تے واتی اٹھوا کو نہ لڑے. بھئی اللہ دا قرآن میں کہ یہ بھی آدھا کھڑے کہ لا تلقو بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت نہ سٹو. اگر شہادت ہلاکت ہوئے ہا شہادت مصیبت ہوئے ہا تو اللہ دا نبی دعائی منگے ہا جو اللہ میں کوئی شہادت ہی موت دے. گال نہیں سمجھ آندی. سارے اتھا راجن شاہ اقبال سے تقریر کی تھی شہادت نعمت ہے. وہ وقت جلوس کٹھنے سے یہ اساں تاکہ حضرت امام حسین دیا مصیبتاں کو رونے ہیں انہاں دے دکھاں کو رونے ہیں. میں کہ دکھ انہاں کو تا نظر آندے پہ ہیں مصیبت انہاں کو بھی نظر آندی پئی ہے کہ کہیں نہیں آندی پئی ہے کہ این رستے دے اندر شہادت ہی ملنی ہے. سویر دے رہ دے پہن بلکہ 10 دنہ تو رہ دے کھڑے ہیں لیکن اس دے باوجود بھی اپنے سارے کنبے کو جھونک دیتے پورے خاندان کو کھڑا کر دیتے. کیتے نہیں کیتا جبت کل ہے آپ بھی نہ ہن. یہ تو سر ذرا گالی غور نہ سنیا کرو پکایا کرو. کل ہے آپ بھی کتنے تن شہید ہو بولو 120 رسیں دے پہ مشہور 72 تن ہیں. ٹھیک ہے نا. انہاں وچ اہل بیت دے گھرانے دے کتنے لوگ ہیں؟ سوال ہے نا کہ کہے نا سارے تا اہل بیت یہ ہے نا. اتنی گال تو آپ کو معلوم ہے سارے اہل بیت نہ ہن. نبوت دے گھرانے دے حضور دے خاندان دے کتنے لوگ ہیں؟ 21 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ زورن بولو یاد رکھا ہے کتنے ہیں؟ 21 لوگ ہیں. 72 جو 21 کٹ گنوں باقی کتنے بچے؟ 51. کتنے؟ 51. وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں یا صحابہ دیا اولادہ ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ ہیں یا صحابہ دیا اولادہ ہیں؟ کوئی کوفے والے تا سارے بے وفائی کی تھی کھڑے ہیں. وہ تو امام حسین آپ فرمے دے کھڑے ہیں بھئی کوفی ہو تسا میں نال بے وفائی کی تھی
آپ نے خط کٹ کٹ کے دکھائیں، اے فلانا، او شیش، او اشعث، او فلانا، اے بدبختہ یہ تیرا خط نہیں، ہن مقابلے جی تو آیا کھڑے۔ صحابہ تے نال کھڑے ہیں، اولادہ انہوں دے نال کھڑے ہیں، صرف کھڑے نہیں بلکہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب 10 محرم الحرام دی رات آئیے، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں چلے آتے کہیں ارادے دینال ہم، لیکن میرے اللہ کو کچھ اور منظور ہے۔ میں حسین ہر حال دے اندر اپنے رب دی رضا تے راضی ہونے والا انسان ہوں، میں صابر انسان ہوں، شاکر انسان ہوں، میں ان کا شکر ادا کرنا ہر حال دے اندر ان دی رضا تے راضی رہنا۔ ہن سنو، میں 9 دن تک انہوں کو بڑی تبلیغ کی تھی، بڑا واز کیتے، لیکن انہوں میری گل نہیں منی۔ انہوں دا مکمل پروگرام بن چکے، میرے نال لڑائی دا قتال دا، لڑائی دا قتال دا، سو میں تے عزم بالجزم کر چکا ہوں۔ میرے پائے صبح دے اندر کوئی ارتعاش نہیں، کوئی لرزہ نہیں، میرے پیر مستقیم مستقل، میں جب کے لرزا ہوں تو آنے بھی چوچے دا ارادہ ہوئے آج دی رات میرا ساتھ چھوڑ کے چلے بنگے، کھلی طور تے میری اجازت ہے، دلی طور تے اجازت ہے، چنانچہ آپ دے حکم دے نال چراغ بجھا دیتے گئے، دیوے بجھا دیتے گئے، فرمائنے گھنٹہ 1.5 تک چراغ بجھے رہن، جینا دل کرے ایک بیدہ ہاتھ پکڑ کے چلیا بنجے، میری طرفوں اجازت کھلے عام، کوئی انکار نہیں، کوئی مجبور نہ تھیوے، کوئی مستر نہ تھیوے۔ دیوے بجھ گئے، چراغ بجھ گئے، لالٹین بجھ گئے، گھنٹے بعد دوبارہ جو چراغ والے نے اللہ کی قسم ہے ایک بندہ بھی امام حسین دا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا سارے امہ بیٹھے میں تھے، کیوں نہیں گئے؟ جواب ملے، صحابہ یا اولادہ بولو، اے حسین تہارے بغیر زندگی فضول ہے، تہارے بغیر جیون فضول ہے، جیتے ہیں تے توڑے نال ہیں، جے شہادت پیسوں تتاں بھی توڑے قدمہ دے ہوتے پیسے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر عداوت ہوئے آؤ، اگر منافقت ہوئے آؤ، اگر دشمنی ہوئے آؤ تو یہ ساتھ چھوڑ کے بجنے لاؤ، لیکن تمام دے تمام حضرت امام دے کٹھے مستقیم رہ گئے۔ ایتے امام اس تو پہلے حضرت حامی بن عروہ دا واقعہ علماء کو سن دے رہے دے کہ حضرت مسلم جلے آئے ہم کوفہ دے اندر 1000 لوگاں نے بیعت کی تھی، لیکن جب ابن زیاد آیا انہیں ہکا دھمکی دی تھی، اس سارے بے وفائی کر گئے۔ صبح دی نماز پڑھائی نے حضرت مسلم نے 1000 دی تعداد لوگاں، ظہر پڑھائی نے یہ تعداد سینکڑے آتے آ گئی ہے، عصر پڑھائی نے کچھ لوگاں، مغرب پڑھائی نے جنہیں سلام پھیرے نے ایک کوفی بھی باقی نہیں لیا، تمام ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے جامع مسجد کوفہ دی دروازے دلتے آئے، دشمنان اسلام ودنتا ہے، گھر دے اندر ایک پورا صحابی ہے، 95 سال ہمارے نام حامی بن عروہ ہے، پتہ چلے جو حضور دے خاندان دا شہزادہ کلہ بچ گئے، ساتھ کوئی نہیں لے لیا، تے ابن زیاد دے کتے
بوچے دے وطن تلاش چ ہانی بن عروہ ایویں لاٹھی دی ٹیک دے اتے آئین حضرت مسلم کو سلام کیتے نے قدمے بہ گئے آکھن لگے اے رسول اللہ دے شہزادے میں تواڈے نانے دا غلام ہاں بوڑھا ہاں کمزور ہاں جان کمزور ہے پر ایمان کمزور نہیں سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے میرا گھر حاضر ہے تشریف گھرنا ہو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا بابا تو کو پتہ ہے ابن زیاد اعلان کی تھی کھڑے جڑا میں کو بناؤ سی اودی گردن بھی لاؤ سا فرمائے نے ہاں میں کو معلوم ہے میں ہر شے برداشت کر سکتا ہوں پر نبوت خاندان کو نہ چھوڑ سکتا گھننا ابن زیاد دی سی آئی ڈی آ گئی ہے ہانی جی ساگو پتہ چلے حضرت مسلم تیرے گھر ہیں ابن زیاد دا سڈا ہے پہنچ گئے ابن زیاد بے ایمان نے آج ہانی بن عروہ میں تیرے بڑھاپے تے ترساں دے 95 سال ہمارے ہن بھی وقت ہے مسلم میرے حوالے کر آپ نے فرمایا نہیں تے کو پتہ ہے گردن اڑانے سا مار دے سا آپ نے فرمایا او بدبختا کیڑی شے دی دھمکی پیا دے میں تے جان ہتھیلی دے اوتے رکھ کے آیا میں تے رب دے نال سودا کر کے آیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ آگے جلدی کر قرآن نہ سناؤ گل کر آپ نے فرمایا جان مانگو تو جان دیں گے اور مال مانگو تو مال دیں گے جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا کہ محمد کا جاؤ جمال دیں گے جان حاضر مال حاضر پر نبی دا خاندان دا چشمو چراؤ فرمایا نا ابن زیادہ کے ماڑی تے گھن ونجو اٹھاؤں تلوار ماری نے سر تن کنے جدا ہو گئے جان دے دیتی ہے پر نبی دے خاندان دا راز دورن بولو یہ تے بڑھڑے دا حال ہے تو آپ کو آکھتے نے یہ نٹ بھریا کھڑے ہن بار بار بڑے بڑے وہ بھی آدھے پہنے ایسا نہیں منے دے نہ منو بھائی سورج جو چڑھیا کھڑے تے بندہ انکار کرے بھئی نہ منے دا سورج دی شان کوئی فرق آن دے وہ دی روشنی کو گھٹ تھی دی اللہ نے سا کو دو اکھیں دیتین ایک اک صحابہ کرام واسطے دو جی اکھ اہل بیت عظام واسطے اسا صحابہ دے بھی غلام ہیں تے اہل بیت دے بھی کیا ہیں زور نہ بولو غلام ہیں دوہاں دے نوکر ہیں دوہاں دی شان قرآن نے بیان کی تھی دوہاں دی عظمت قرآن نے بیان کی تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عزم بالجزم دینا لائن آپ نے مقابلہ فرمائے باطل قوتاں دے نال باطل طاقتاں دے نال صرف وگال نہیں بلکہ دن قیامت تک فکر حسین سبق حسین یہ ہے کہ ہر باطل دے نال ٹکرامنے جھک نہیں ونجنا بولو نا جھکنا نہیں گھبرامنا زور بولو نہیں میری نعتاں پڑھن دی عادت نہیں میں قرآن پڑھ دا
لیکن طاہر دی ایک نظم دا حصہ میں کو بڑا پسند ہے وہ دے لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کتے ظالمہ ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں پاؤنی بند کی تارنا آل رسول دا زبا کی تا خاندان شہرہ بطول دا پانی بند کی تارنا آل رسول دا زبا کی تا خاندان زارہ بطول دا مارے نیزے تیر تلواران شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں جھکے نہیں بلکہ میدان دے اندر رجل پڑھتے ہوئے آئے آپ نے آخر وقت دے اندر خیمے دے دروازے تے آکے آکے اے میری ہمشیرہ ایتونی بعمامت رسول اللہ والسیف علی المرتضی والقوس حسن المجتبی میری بہن میں قرنال محمد دی دستار مبارک چاہو اب علی دی تلوار چاہو بھائی حسن دا تیر کمان چاہو میں حسین ہوں آپ مقابلے واسطے جا رہا آپ میدان دے اندر میدان دے اندر حالانکہ پتہ ہی صبح دا جڑا بھی گئے واپس نہیں آیا جوان گئے تو واپس نہیں آیا بوڑھا گئے تو واپس نہیں آیا معصوم گئے تو واپس نہیں آیا لیکن اس دے باوجود آپ دے پائے صبح دے اندر معمولی کی لغزش نہیں آئی آپ نان محمد دی دستار پاکے اب علی دی تلوار چاکے بھائی حسن دا تیر کمان چاکے خود میدان دے اندر اور لگ کرے دے کھڑے شیران دی طرح میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ نے لکھے کہ بیٹا حضرت علی اکبر انہوں نے بھی ایویں للکارے کہ میں فرزند حسین ابن علی ہوں جانتے ہوں گے میں فرزند حسین ابن علی ہوں جانتے ہوں گے شجاع ہاشمی ہوں مجھ کو تم پہچانتے ہوں گے چمکتی دیکھ کر اس نوجوان کے تیر کی دھار گری ڈھال یکایک چھن گئی ہاتھوں سے تلوار عدو کہتے تھے شاید پھر علی المرتضی آئے مقابل لانے والوں کے لیے بن کر قضا آئے بیٹا بھی بہادر تھے ابا بھی بولنا بہادر شمر لانتی سامنے آیا آپ نے فرمایا بدبختہ سر کے انعام ڈھوئن تے سر کٹ کے انعام گھرنے میں سر کٹوا کے انعام گھرنے تے یزید جیسے شیطان کو انعام گھرنے تے میں رب الرحمن کو انعام گھرنے میری نماز دا وقت نماز پڑھتا ہوں آنکھیں پانی کوئی نہیں فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ جلے پانی نہ ملو ارادہ چکرو پاک مٹی دا تیمم کرنا تو ہر کم نماز قبول کرنا میرے اللہ دا کم آپ نے تیمم فرمائے 2 رکعت نماز دی نیت کی تھی اللہ اکبر آپ کے قیام کی تھے سبحانک اللہ پڑھے اس کو بعد پڑھتے کھڑے الحمدللہ رب العالمین سمجھ آنی پہ یہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے
تے میریاں قربانیاں منظور کی تھیں اللہ تیرا شکر ہے تے میریاں قربانیاں قبول کی تھیں سنیاں دی شہادت جنگے وین والی نہیں ہے بزدلی والی نہیں ہے بلکہ بہادرانہ شہادت ہے اس واسطے ایسا آدمی ہے کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین اور ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین کٹ گیا لیکن نہ کی ظالم کی بیعت وہ حسین اکو واہ حسین اب تک بلی شامل تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں چل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ آپ نے قیام فرمائے رکوع کی دے سر سجدے دے اندر سجدے شیو اللہ نے سوچا ادھا بہادر نانا بہادر اٹھے تمہیں کو ختم نہ کر دے میں تھیں کپڑا کم کرا اس ظالم نے خنجر چلایا لیکن سنے حسین دا کیا حال بڑھیا کہ قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں لیکن حسین محو تھے دیدار یار میں دیدار بھی ہو رہے رب دا نماز بھی ہو رہی ہے رب دی اتے صبر بھی آپ نے نماز پڑھ کے نہ نے دی امت کو تعلیم دی تھی کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں سمجھ آئیے ساری شہادت وین علی نہیں کرنا بہادران دا کم ہے یا بزدلان دا ہوں تو لاکھ روپیہ لگ دے بات ہاں ٹھیک ہے بھائی بزرگان دی حال صحیح ہے بات انشاءاللہ کہ ہم پہلے سپیشل تمہارے نال مجلس لیس ہوں دیکھو بھائی سارا ایک استاد ہے نا وہ کالج دے پروفیسر ہیں تے پڑھے ہیں مدرسے بکھر مولانا عبداللہ سے تنخواہ ہم گندے مدرسے میں کہ استاد جی تنخواہ نہیں گندے فرمائے میں کالج سکول پڑھانا پیسے لائے میں فیساں دیتے میں ٹھیک ہے نا تے رہندا مدرسے جامعی مدرسے والے میں کو مفت پڑھائے قرآن میں تو سنائے مفت تے وہ ہے جڑے وین کوڑے نا قرآن سنانے واسطے کوئی بندہ آکھے بھئی کاری صاحب کریں کہنال مکائے یا روپیہ ہی منگے میں زندگی کریں بس بزرگ پرانے بیٹھن تھے گال صحیح ہے نہ دی کیا ٹائم تھی گا ٹائم واقعی کافی مزہ مولانا سیف اللہ میرے بھائی ہیں انہوں نے میں کو آخر کاری صاحب جمعہ تبوں پڑھا گئے سنگتی سارے مارک آدن بے حضرت امام حسین دی شہادت سا کو انہیں سنائی میں ولا پوچھے میں کہ انہوں نے فرمائے میں کہ چلو ٹھیک ہے اساں شہادت دے قائل ہیں شہادت دے قائل ہیں سارا ایمان ہے سارا کیا ہے ایمان ہے لیکن اساں آدھے ہیں بھی اے شہید جڑے ہیں جرلے انہاں دی شان قرآن اچ کھڑیے
جلے انہاں دا مقام اللہ دے قرآن وچ کھڑے وت ڈوڑے ٹپے پڑھن دی کیا ضرورت ہے؟ بڑھ کے محبت نال باواز بلند ہو اتنے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا اتنے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا اتنے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا صابر سید نے صبر کر دکھایا شاہ کربلا نے اوج کربلا نے شاہ کربلا نے اوج کربلا نے قرآن رب دے نو پڑھ کے سنایا توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا قسم رب دی نازاں دا کر لیا حسین قسم رب دی نازاں دا کر لیا حسین وطن چھوڑ کے آگے وہ چلیا حسین وطن چھوڑ کے آگے وہ چلیا حسین گیا کربلا وچ نولیا حسین گیا کربلا وچ نولیا حسین کنبے دا کنبا سید نے کہایا توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا لاشان چاچا کہ جھک گئی کمر ہے تیران شہدا زخمی جگر ہے جسم شاد وچ خون دے تر بترے شرم ظالمانو ذرا بھر نہ آیا توڑے تیر چل دے تے پانی نہ ملدا